اچھا ڈاکٹر سندس یہ بتائیے گا کہ جی اس وقت جو امریکہ میں صورتحال ہے اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایک ابراہیمی معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں اور امریکہ کی عوام کیا سوچ رہی ہے؟ ایران کے ساتھ معاہدہ یا مذاکرات کرنا کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے؟ جی السلام علیکم علی، اور بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو، اینڈ آلسو السلام علیکم ٹو ڈاکٹر راشد نقوی. آپ سے بھی آج بات کر کے میں آئی ایم شیور بہت کچھ سیکھوں گی جو ایران کے پرسپیکٹو سے آپ لوگوں کا جو انالیسس ہے. یہاں پہ علی جو امریکہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے ویکینڈ سے جو یہاں پہ ایک لانگ ویکینڈ تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے اپنا ایک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی اٹینڈ نہیں کی کیونکہ وہ ہی واز ان دا وائٹ ہاؤس. ہی واز سیئنگ کہ میں نے وائٹ ہاؤس میں ہی رہنا ہے کیونکہ ابھی یہ بہت اہم ٹائم ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے اپنے فیلڈ مارشل بھی محسن نقوی بھی وہ سب ایران گئے. دے ور ٹرائنگ کہ یہ جو بیک ڈور چینلز کی ڈپلومسی ہے اگر کوئی ڈیل ہو جائے. اور اب دیکھیں علی اس جنگ کو اب 3 مہینے ہو گئے ہیں، 3 months. اینڈ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے بھی انالیسس میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیل اتنی آسانی سے ہوگی کیونکہ جو ان کا سٹکنگ پوائنٹ ہے، جو ان کی مین پوائنٹ ہے ایران کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیوکلیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کا پورا رائٹ ہے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ریپیٹڈلی بار بار کہہ رہے ہیں کہ دے کین ناٹ بی اے نیوکلیئر پاور، ان کو ہم یہ رائٹ نہیں دے سکتے. اور وہ ابھی بھی ٹروتھ سوشل پہ یہی ٹویٹ کر رہے ہیں. اور اب تو یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جو پیٹ ہیگسیتھ ہیں وار کے چیف، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بھی ڈیل اچھی ڈیل ہوگی، اینی ڈیل ول بی اے گڈ ڈیل. تو ایک یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیسپریشن ہے. پچھلے ویکینڈ سے لے کے اب تک، اب ہم اگلے ویکینڈ پر آ گئے ہیں، ابھی تک وہ ڈیل نہیں ہوئی. لیکن کل یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بریکنگ نیوز یا اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ ایک ٹینٹیو ڈیل ہو گئی ہے ایران کے ساتھ اور اسٹریٹ آف ہارمز اوپن ہو گیا ہے. لیکن ایسی کوئی کلیئر کٹ ابھی بات نہیں ہوئی. اب ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ تو اس پہ یوں بات کر رہے ہیں کہ دے تھنک کہ یہ ان تینوں ملک کو یہ سائن کر دینا چاہیے. اور یہ ان کے اپنے الفاظ تھے دیٹ دے او دس ٹو اس، کہ یہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن جتنا زیادہ پاکستان نے ابھی اس پوری وار میں امریکہ کا ساتھ دیا ہے اور ان کو ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے میڈیٹر، آئی تھنک دیٹ شوڈ بی انف. لیکن مجھے آئی تھنک اٹس انریلسٹک ٹو ایکسپیکٹ کہ اب وہ بھی اسرائیل کو اس طرح ابراہیم ایکارڈز میں سائن کر کے ایکسیپٹ کریں. لیکن اب یہ آئی تھنک یہ اب ہمیں ایکچولی جو ڈیل، لائک آئی سیڈ، ایک بہت ہی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ڈیل جو لگ رہی ہے اس کو انہوں نے اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا. لیکن اب یہاں پہ اس پورے ان دا نیکسٹ 2-3 days پیپل آر واچنگ آؤٹ کہ اب یہ ڈیل جو ٹینٹیٹیو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور جو نیو یارک ٹائمز میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، آج میں اس کا انالیسس دوبارہ سن رہی تھی، ان کا ایک آرٹیکل آیا ہے کہ ایکچولی اب ایران ایک فورتھ سپر پاور بننے کی روڈ پر ہے. یو ایس، رشیا اور چائنا کے ساتھ ساتھ اب ایران کی جو پہلے اس جنگ جو پہلے ہماری پوری جیو پالیٹکس میں یہ ایک اسٹریٹ آف ہارمز کی ڈسکشن ہی نہیں آتی تھی، اب وہ آ گئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وار کو سٹارٹ کر کے انہوں نے ایک ایسی چیز لے آئے ہیں جو پہلے ایران کی جو اپنی ایک پاور تھی، اب وہ اس پاور کو فیل کر رہے ہیں. اور ان دا لانگ رن اگر ان کے پاس یہ کنٹرول آتا ہے تو پھر ان کی جو یورینیم ہے وہ اس کو بھی زیادہ انرچ کر سکتے ہیں اور ایکچولی نیوکلیئر پاور بن سکتے ہیں. تو یہ سارے تھریٹس ہیں جو ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ فیل کر رہے ہیں. لیکن وہ اس کو، اور آپ کو ان کے بیہیویئر سے نظر آنا چاہیے کہ وہ کتنے نروس ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی نہیں اٹینڈ کی، وائٹ ہاؤس میں رہے. ہی ریئلی ڈیسپریٹلی وانٹس این ایگزٹ فرام دس وار. ڈاکٹر سندس یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں ابراہیم کوڈ کا، وہ تو جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک ان کا یہ بیان میں آپ کو بلکہ پڑھ کے سناؤں، انہوں نے کہا کہ ابراہیمی معاہدے پر بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں، فلسطین کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. تو یہ تو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا موقف ہے. لیکن یہ بتائیے گا جو اس وقت عوام ہے امریکہ کی، وہ کیا امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ جیسے کہ ایران پہ پچھلے 3 مہینے سے ہم نے دیکھا کہ ایران نے ویسا جواب دیا جیسا کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور مطلب کہ ٹیکنالوجی یا ان سب چیزوں کے باوجود امریکہ سپر پاور تھا، لیکن ایران نے جیسا ان کو جواب دیا لگ نہیں رہا تھا کہ سپر پاور ہے. تو وہ سارے معاملات کے باوجود امریکہ کی عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ آگے الیکشن آنے والا ہے، تو وہ کیا اس وقت سوچ رہی ہے؟
ابھی آپ کو میں بتاؤں یہ جہاں پہ یہ جو لوگ ہیں اب دے آر واچنگ کے پرائسز کتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہیں جو فیول پرائسز ہیں. اب یہاں پہ لوگ اب جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کی طرف زیادہ سوچ رہے ہیں. دے نو کہ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں اس جنگ کو اور یہ اب اور کتنے مہینے ڈریگ ہوگی اور جتنے زیادہ منتھس ہم جس مہینے یہ آگے چلے گی اتنی زیادہ ایران کے پاس ایکچولی ایک پاور آ رہی ہے ٹو افیکٹ دا گلوبل اکانومی. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اب کافی frustrated feel کر رہے ہیں regarding the food prices, the food, fuel, gas یہ ساری اور اپنی holidays جو پلان کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے. اور یہاں پہ جو فلائٹس ہیں ایئر لائنز ان کی بھی پرائسز بڑھ گئی ہیں. جو ایک نارمل پہلے لوگ لیتے تھے اب ان سب کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. تو عوام تو ایکچولی دے وانٹ ٹو ہولڈ ہم اکاؤنٹیبل بیکاز اب مڈ ٹرم الیکشنز میں کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں. تو اب اس کو جیسے جیسے اب یہ پورے سمر میں اب کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اس وار کو ختم کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ اب مجھے لگتا ہے ان کے سارے جو پالیسی میکرز ہیں آپ ان کے اراؤنڈ سارے لوگ جو دیکھیں علی وہ سارے بہت ہی نروس ہیں. پیٹ ہیگسکیتھ ہو گئے آل آف دیم. اور انہوں نے جیسے خود اپنا کہا ہے کہ اینی ڈیل ول بی اے گڈ ڈیل. لیکن جو یہ ڈیل کے اندر کنڈیشنز ڈال رہے ہیں اور آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر کہ پاکستان نے اپنا ایک سٹانس اور کنڈیشن اپنی بہت کلیئر اپنی پوزیشن بتا دی ہے. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایٹ لیسٹ آئی وڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اسرائیل کو اور زیادہ مسلم ممالک ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ اب ان کی جو اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی کوئی اتنی ریلائبل نہیں ہے. اٹ جسٹ شوز ہز نروسنس